الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم حضرات، جو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو توحید سکھانے کے لیے بھیجا ہے، توحید کی تجدید کرنے کے لیے، توحید کو بندوں میں راسخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو اسی طرح ایک حدیث ہمارے پاس ہے، وہ ہے عن حکیم بن معاویہ عن ابی وعن حکیم بن معاویہ عن ابیہ قال۔ یہ معاویہ دوسرے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان دوسرے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں: اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ما آتیتک حتی حلفت عدد اصابعی هذه الا آتیک فبالذی بعثک بالحق ما الذی بعثک به؟ قال الاسلام، قال وما الاسلام؟ قال ان يسلم قلبك لله تبارك وتعالى وان توجه وجهك الى الله تعالى وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة، اخرجہ احمد۔ حکیم بن معاویہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کہا: اتیت، اے اللہ کے نبی میں آپ کے پاس آیا ہوں، حتی حلفت عدد اصابعی، میں نے اپنے انگلیوں کے برابر قسم کھائی تھی کہ آپ کے پاس نہیں آؤں گا، یعنی آپ کے پاس آؤں گا بھی نہیں، آپ کا لایا ہوا دین مانوں گا بھی نہیں۔ کیسے انہوں نے کہا؟ حلفت عدد اصابعی ہذی الا آتی، میرے جو انگلیاں ہیں اتنے قسمیں میں نے کھائی ہیں کہ آپ کے پاس نہیں آؤں گا، آپ کا دین مانوں گا نہیں، لیکن کہا فبالذی بعثک بالحق ما الذی بعثک بالحق بہ، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے آپ کے سامنے لا کھڑا کیا، وہ اللہ جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ میں نے قسم تو کھایا تھا لیکن اللہ نے ہدایت دی، میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ تو انہوں نے آ کر سوال کیا: مل اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ آج ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو بھی نہیں پتہ کہ اسلام کا کیا معنی ہے اور اس کی تشریحات کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ وہ زمانے میں صحابہ جو کچھ جانتے تھے انہوں نے آ کر کہا: مل اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو پہلے انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کس چیز کے ساتھ بھیجا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جواب دیا: اسلام کے ساتھ، میں اسلام لے کر آیا ہوں۔ صحابی نے سوال کیا: مل اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ڈیفینیشن یعنی اس کا تعارف کیا، جواب دیا کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ الاسلام، اسلام اسے کہتے ہیں ان یسلم قلبک للہ تبارک و تعالی، یعنی تم اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دو، دل کو اللہ کے حوالے کر دو، وان توجہ وجہک الی اللہ تعالی، اور تمہارا چہرہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دو، یعنی دل و جان سے، جسم سے پوری طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ یعنی انسان کے باڈی میں دو ہی چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک دل ہوتا ہے، ایک چہرہ ہوتا ہے۔ چہرہ بہت اٹریکشن ہوتا ہے، اس لیے کہ چہرے ہی سے لوگ، چہرے پر باڈی میں جو کچھ اثرات ہوتے ہیں وہ چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں، اس کا ریفلیکشن چہرے پر پڑتا ہے۔ آپ سے کوئی ناراض ہے، چہرہ بتائے گا کہ آپ سے ناراض ہے۔ آپ سے کوئی خوش ہے، چہرہ بتائے گا کہ وہ آپ سے خوش ہے۔ چہرہ بہت ہی سینسٹیو چیز ہے، اسی طرح دل بھی ہے۔ اسی لیے کہا فَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، پورے انسان کے باڈی میں ایک چھوٹا سا دل کا ٹکڑا، اِذَا صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ اچھا ہے سارا باڈی اچھا ہے، اگر دل خراب ہے تو سارا باڈی خراب ہے۔ تو دو چیزوں کا ذکر اس میں کیا گیا کہ آپ دل اور چہرے کے ساتھ پوری طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ وَتُصَلِّيَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اسلام یہ ہے کہ آپ فرض نمازوں کی پابندی کریں، جو اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض کی ہیں اس کی پابندی کریں۔
وَتُؤَدِّي زَكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، جو زکوٰۃ ہے اس زکوٰۃ کو ادا کریں۔ صرف نمازیں پڑھتے رہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کریں تو تب بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کیا۔ بولا واللہ لو منعونی عقالا، قسم خدا کی اونٹ کی وہ رسی جو زکوٰۃ میں وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں دیتے تھے، اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں نہیں دیں گے، منیمم تھنگ، تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث میں کیا کیا بتلایا گیا ہے۔ اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر دینا، فرض نمازوں کی پابندی کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ اسلام ہے۔ اور پہلی حدیث میں جو ہم نے پڑھا، انا رسول اللہ بعثنی الی العباد ادعوہم الی ان یعبدوا اللہ لا یشرکوا بہ شیئا، پہلی حدیث میں بتایا گیا کہ اسلام یہ ہے کہ لوگ اخلاص سے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اب دو حدیثوں کو آپ فوراً ملا لیتے ہیں تو اسلام کی صحیح تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ پہلی چیز، آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو، شرک نہ کرے، اللہ کی عبادت میں اخلاص اپنائے، اور یہاں اس حدیث میں بتایا گیا کہ پوری طرح سے اللہ کے سامنے متوجہ ہو جائے اور فرائض کی پابندی کرے، منیمم جو فرض نمازیں ہیں، اور فرض زکوٰۃ ادا کرے۔ یہی اسلام کی صحیح تصویر ہے۔ جس کسی کے سامنے ہم اسلام کو پیش کریں گے یہی باتیں ہم کہیں گے۔ اور آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں 80% سے زیادہ 70% یا آپ کہہ لیں کہ بمشکل پوری دنیا میں موحد مسلمان 30% ملیں گے، ورنہ اللہ رحم فرمائے پوری دنیا جہاں بھی آپ دیکھیں ایسے ہیں، نام مسلمان کا ہے لیکن ہاتھوں میں تعویذیں ہیں، گلے میں تعویذ ہے، قبر پرست ہیں، درخت کی پجاری ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں پر محنت کرنا، ان کو توحید پر لانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو موحد بنائے، توحید پر ہم سب کی وفات ہو، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔